سوچیں، جب ہماری کوئی چیز خراب ہوتی ہے، فریج خراب ہو گئی ہے، آپ نے مثال کے طور پہ کسی کمپنی کی فریج لی تھی، تو ہم اس فریج کی بنانے والی کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تو زندگی خراب ہو گئی ہے تو بنانے والے سے رابطہ نہ کیا جائے، اس سے نہ ملا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میری بھی سن لو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی۔ دوستو، کئی بار ایسا ہوتا ہے، اکثر ہماری زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ ہر چیز بکھر جاتی ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز چکنا چور ہو جاتی ہے، عزت چلی جاتی ہے، دولت چلی جاتی ہے، آسمان اوپر ٹوٹ کے گرتا ہے، زمین میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے، بالکل امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم نے پھر کیا کرنا، پھر ہم کیا ایسا کریں کہ دوبارہ نئے سرے سے اٹھ کھڑے ہوں، نئی زندگی کا آغاز کریں۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسی بات کے اوپر جو ہے بات کریں گے کہ ہم کیا کریں۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے شخص کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کے شخص کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ایک نیم مردہ حالت میں ہوتا ہے، روتا ہے تو روتا چلا جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دھنس رہا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کے اوپر غصہ کرتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت میں اب وہ کیا کرے گا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والا کل کس طرح بدل سکتا ہے، کس طریقے سے ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب ایسا وقت آ جائے، جب ایسی تکلیف شروع ہو جائے، تو پھر ایک راستہ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک راستہ ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ایک راستہ ہے، میرا رب، میرا مالک۔ سوچیں، جب ہماری کوئی چیز خراب ہوتی ہے، فریج خراب ہو گئی ہے، آپ نے مثال کے طور پہ کسی کمپنی کی فریج لی تھی، تو ہم اس فریج کی بنانے والی کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تو زندگی خراب ہو گئی ہے تو بنانے والے سے رابطہ نہ کیا جائے، اس سے نہ ملا جائے، اس سے بات نہ کی جائے۔ کیوں نہ کی جائے؟ اس سے ملنا چاہیے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے چاہیے، اس کے آگے رونا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ایک انتہائی بہترین فارمولہ ہے۔ تہجد کے ٹائم میں اٹھے، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، تہجد کے ٹائم میں اٹھے، اس ٹائم اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے۔ یہ بھی تقریباً جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ وہی وقت ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اس کی رحمت کو مانگ لینا چاہیے، اس کے آگے ہاتھ اٹھا کے مانگنا چاہیے، رو رو کے مانگنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا مچھر، علماء دین فرماتے ہیں، ایک چھوٹے مچھر کے پر جتنا بھی آنسو آ گیا اور وہ قبول ہو جاتا ہے، وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اس سے مانگ کے تو دیکھ، سجدے میں جا کے تو دیکھ، اس کا ہو کے تو دیکھ، اس سے بات کر کے تو دیکھ۔ وہ اتنا پیارا مالک ہے ہمارا، اتنا زبردست مینوفیکچرر ہے وہ۔ اس نے آپ کو، جو آپ کی زندگی میں جو پرابلم آئے ہیں، وہ آپ کی ایک ایک آنسو سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ چاہو تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ ثابت ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ زندگی خراب ہوگی، یہ بنانے والے سے رجوع کرنا ہے۔ دوسری چیز میرے دوستو، صبر اور شکر کرنا ہے۔ جس حال میں اس نے رکھا ہے، جیسے اس نے رکھا ہے، جس طرح اس نے رکھنا ہے تمہیں، جس میں رکھا ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرو، ہاتھ باندھ کے شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جو دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جو مالک کی رحمت کو جوش آتا ہے، وہ اور عطا فرما دیتا ہے، اور دے دیتا ہے، اور عطا فرمائے گا آپ کو۔ شکر اور صبر، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ حوصلہ رکھو، غلط مت سوچو، اس مالک سے رابطے میں رہو، صبر شکر میں رہو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، آپ دوبارہ سے زندگی جئیں گے۔
تیسری چیز جو میں آپ سے بتانا چاہوں گا، آپ سے بات کرو، خود کو معاف کر دیں. آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کو سزا مت بنائیں. ان کو یہ مت بنائیں کہ میں نے یہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جائیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میرے سے یہ ہو گیا. ایسا مت کریں. معاف کر دیں. اپنے ہی آپ کو معاف کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں. مہربانی ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے کہ مہربانی ہو جائے گی. چوتھی چیز ہے کہ اپنا مقصد تلاش کریں. یہاں تک ختم ہو گیا نا، ٹوٹ گئے ہیں، وقت ختم ہو گیا، بکھر گئے ہیں. اب نیا وقت تلاش کریں، نیا مقصد تلاش کریں. آنے والے وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے. ہمت نہیں ہارنی ہے. بزدل نہیں. آپ بزدل نہیں ہیں. آپ حضرت انسان ہیں، مسجود ملائک ہیں. آپ بزدل نہیں ہیں. آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا مقصد نیا پھر بنانا ہے، اور اس کی تلاش کے لیے جو کرنا پڑے، جو بن پڑے، ہمت کریں. لیکن ایک ہی بات ہے، مدد اس سے مانگنی ہے، رحمت وہ خود کر دے گا. آپ کریں تو صحیح، آپ آئیں تو صحیح. شروع کریں نئی زندگی. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. نیور لوز ہوپ. امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اس رب کائنات جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس سے امید کا نا امیدی نہیں کرنی. نا امیدی کفر ہے. جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ ساری بھی عمل کریں، اور امید کے ساتھ اٹھیں اور ہمت پکڑیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. میری بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اپنے چاہنے والوں کے، جن کا آپ بھلا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.